اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اٹرنل لیسنز ڈیلنگز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں رابعہ کلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ انسان محبت اور توجہ چاہتا ہے اور یہ محبت دلوں کو زندگی بخشتی ہے۔ اگر انسان کسی سے محبت نہ کرے تو وہ اس کی تربیت بھی نہیں کر سکتا، اور یہ محبت خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت میں ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے، اور والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل سے بچوں کو یقین دلائیں کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ بچے خواہ چھوٹے ہیں یا بڑے، آپ کی محبت ان پر اتنا مثبت اثر ڈالے گی کہ آپ ان میں tبدیلی خود محسوس کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فریحہ میلہ۔ آئیے ہم انہی سے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں اولاد کی تربیت میں کیا کیا ملتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جزاک اللہ خیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسوہ حسنہ بنایا تو ظاہر ہے کہ ہر طرح کے رول میں اسوہ حسنہ بنایا، اور اسی میں ایک باپ کا رول بھی آ جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ بھی دیتا ہے اس میں سب سے اچھی چیز تربیت ہے، اچھی تربیت ہے۔ تو باپ کا ایک ذمہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جو محبت کی کمی ہے وہ دراصل تربیت کو ڈیمیج کرتی ہے۔ سخت گیری، چاہے بات ٹھیک بھی بتائی جا رہی ہو لیکن اگر سختی سے بتائی جا رہی ہے تو بچہ ریئیکٹ کرتا ہے، بچہ ریٹیلیٹ کرتا ہے۔ میں نے ایسی بھی خواتین دیکھی ہیں کہ جو خود دادی نانی بن چکی ہیں لیکن اپنی زندگی میں اپنے والد کی یا عموماً خصوصاً والد کی بات ہوتی ہے کہ وہ بہت سخت تھے، تو اس لیے آج تک میری طبیعت کے اندر سے فلاں چیز کا فیئر نہیں نکلا، فلاں چیز کی نفرت نہیں نکلی، میری اپنی طبیعت میں سخت گیری، اور یہ آتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ کس طرح ان کی باڈی لینگویج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میچ کرتی تھی۔ تو انشاءاللہ تھوڑی بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے حوالے سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے بھی دیے اور بیٹیاں بھی دیں، اور آپ کے 3 بیٹے تھے، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم۔ قاسم اور عبداللہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے تھے اور بالکل چھوٹے ٹاڈلرز والی ایج تھی جب ان کا انتقال ہو گیا مکہ ہی میں، اور ابراہیم جو ہے رضی اللہ عنہ یہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کی اولاد تھے، اور یہ مدینہ میں 17 ماہ کے ہو کے تقریباً انہوں نے وفات پائی۔ عموماً جب ہمیں کئی دفعہ بتایا جاتا ہے نا ایک طیب بھی تھے اور ایک طاہر بھی تھے، تو یہ عبداللہ کے لقب ہیں، یہ الگ سے بچے نہیں ہیں۔ تو جی جو سب سے اوتھینٹک روایات ہیں نا ان میں یہ 3 بیٹے ہیں، اور کچھ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا کرتے تھے، اور یہود خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بیٹے قاسم کی کنیت سے ابو القاسم کہا کرتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ ان کی ایک ہی والدہ تھیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور زینب رضی اللہ عنہ یہ سب سے بڑی بیٹی ہیں، اور ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کے بھانجے یعنی ان کی خالہ کے بیٹے ابو العاص بن ربیع سے کی۔ رقیہ رضی اللہ عنہ دوسری بیٹی ہیں، اور تیسری بیٹی ام کلثوم۔ ان دونوں صاحبزادیوں کا پہلا جو ایک نکاح ہے وہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا، اور پھر جب وہ سارا مکہ میں جتنے بھی وہ پراشوب دن تھے اور سورہ لہب اتری تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ وہ طلاق دے دے، بچیوں کی رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی تو ان دونوں نے طلاق دے دی تھی۔
تو اس کے بعد سیدہ رقیہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کی، اور انہوں نے ہجرت بھی کی حبشہ کی طرف، اور پھر یہ مدینہ تشریف لائی ہیں، اور سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے عین موقع پر ان کا انتقال ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہی دنوں کے بعد، کچھ ہی عرصے کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کر دیا اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا۔ اور پھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، اور سب سے زیادہ وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے وہ سیدہ فاطمہ نے ہی گزارا ہے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہجرت بھی کی ہے، ان کی ایسا جدائی نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی زندہ بھی رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے بعد ان کا بھی انتقال ہوا۔ اور یہ واحد اولاد تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی وفات کے وقت حیات تھیں۔ جی، یہ اس وقت حیات تھیں، یہ واحد اولاد ہیں، ہیں۔ اور یہ سیدہ نساء الجنہ ہیں، یہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ سیدہ نساء الجنہ کے دنیاوی حالات کیسے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا جو ایک اپنی اولاد کے لیے ایک معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ اپنے بچوں کے کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت نام رکھے ہیں، اور بہترین نام۔ اور آپ دیکھیں کہ امت میں کتنے نام ہیں جو یہی بار بار آتے ہیں، زینب، فاطمہ اور رقیہ، ام کلثوم، عائشہ، یہی نام بار بار کثرت سے آپ کو ملتے ہیں۔ لیکن بہرحال آج کل اب یہ جو ٹرینڈ ہمارے ہاں آ گیا ہے کوئی یونیک نام رکھنے کا، اور ان ناموں کو کہاں سے کس کس لینگویج سے لانے کا، میں یہاں پر ایک چیز کی ضرور تنبیہ کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ مجھے خود بعض اوقات کسی بچی نے بتایا کہ میں نے بیٹی کا یہ نام رکھا ہے۔ اچھا، میں نے کہا تم اس کو اردو میں کیسے لکھتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس نے جو نام کا مطلب بتایا وہ بالکل غلط مطلب تھا، اور اس نے کہا میں نے گوگل سے سرچ کیا تھا، گوگل پہ یہ نام مجھے ملا، اس کا یہ مجھے معنی ملا۔ پھر جب سرچ کیا اور ذرا تھوڑا اسکالرز سے پوچھا تو عربی زبان کا تو لفظ تھا بھی نہیں، اور اس کے معنی بھی بالکل کچھ اور تھے جو اس بچی نے سمجھے ہوئے تھے۔ اب اس نے صرف گوگل پر دیکھا اور اس کا معنی جو اللہ کے قریب یا اس طرح کا معنی اس کو بتایا گیا تھا وہ معنی تھا ہی نہیں۔ تو سوچ کر نام رکھیں اپنے بچوں کے، اولاد کا یہ حق ہے کہ ان کے اچھے نام رکھے جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نام تبدیل کیے ہیں، اور جس کا معنی آپ کو بہتر نہیں لگتا تھا، جیسے برہ جویریہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا یہ نام تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے جویریہ نام رکھا ہے، کیونکہ وہ ایک بڑائی والا نام تھا، پرسونیفائڈ نیکی۔ بالکل۔ اور اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ رکھتے قرآن سے نام ہیں، لیکن جیسے مجھے اتفاق ہوا نحل اور نمل نام سننے کا۔ بالکل، انمتا۔ جی، اب یہ دیکھیے کہ ان ناموں کو اگر آپ عربی میں اگر آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کریں، نحل شہد کی مکھی اور نمل جو ہے وہ چیونٹی، اور بس یہ کہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن سے ہے، تو اس پہ بہت محتاط، اور جب اتنے پیارے پیارے نام ہمیں امت کو دے دیے گئے ہیں، بالکل تو بیسٹ ہے کہ آپ صحابہ صحابیات کے نام پہ نام رکھ لیں، اور یا آپ انبیاء کرام کے نام پہ رکھ لیں۔ بالکل، اور جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے نا عبد الرحمن اور عبد الرحیم، اللہ کے پسندیدہ نام ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم ڈے نام رکھا تھا اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ رکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بیٹیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، اور آپ کو بہت عزیز تھیں۔ جو صرف بیٹیوں والے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بیٹیوں کے ساتھ سلوک اور اس شکر گزاری کا اور اس محبت کا ذرا اندازہ کریں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے سلک کرنے کی اگر اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہیں دیا تو۔ یہ انسان کی نہ دنیاوی سعادت کی بات ہے نہ اخروی سعادت کی کوئی بات ہے، بلکہ بیٹیاں تو زیادہ انس والی ہوتی ہیں، زیادہ محبت والی ہوتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان بیٹیوں کے حوالے سے کچھ بھی آزمایا گیا اور وہ ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرتا رہا تو یہ اس بندے کے لیے سترم من النار بنے گی، آگ سے پردہ بنے گی، آگ سے آڑ بنے گی۔
تو آپا ہمارے ہاں تو بالکل یہ چیز الٹ جاتی ہے کہ اگر جس کا بیٹا نہ ہو اس کو تو اتنا زیادہ کمزور اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ بالکل جیسے یہ تو پتہ نہیں بڑھاپا اس کا کیسا گزرے گا. بالکل تو یہ تو سوچ جو ہے یہ پھر وہی ہو گئی جیسے دور جاہلیت میں یہ ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بڑی خوبصورت بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاروں بیٹیوں کے جو نکاح کیے ہیں نا وہ مکہ کے اور وہاں کے معاشرے کے بہترین انسانوں سے کیے ہیں. بالکل بہت سوچ کے بہت اور بہترین لوگ تھے, اخلاقاً بہترین تھے, اور وہ جو ایک سوشل سٹیٹس میں ایک میچنگ ہوتی ہے نا وہ بھی سب کے ساتھ تھی. پہلے آپ کے داماد ابو العاص بن ربیع جن کی آپ نے خود تعریف کی غزوہ بدر کے بعد کہ اس نے جو میرے سے وعدہ کیا اس نے نبھایا, وہ اس وقت تبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور اسی طرح سے پھر دو بیٹیوں کے تو شوہر عثمان رضی اللہ عنہ بنے جن کی حیا ایسی ہے کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, وہ ایسے انسان تھے. پھر وہ تیسرے خلیفہ راشد تھے, اور فائنینشلی وہ کتنے اسٹرانگ تھے, فائنینشلی وہ بڑے اسٹرانگ تھے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور اسوہ ہمیں پتہ چلتا ہے بیٹیوں کے نکاح میں کہ آپ بیٹیوں سے مشورہ کرتے تھے. سبحان اللہ, یہ کتنی خوبصورت بالکل بات ہے. بالکل. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا تھا نا سیدہ فاطمہ کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ علی تمہارا ذکر کر رہے ہیں, علی تمہارے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو وہ خاموش رہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاموشی جب دیکھی تو آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے ان کا نکاح علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا. اور اسی سے ایک اور چیز نکلتی ہے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی فرمایا تھا کہ ایک جو کنواری بچی ہے اس کی خاموشی اس کی رضا ہے. تو یہ ابھی تک بھی یہی ہمارا طریقہ کار ہے. اور بڑا ہی پیارا ینگ کپل آتا ہے نا, جیسے بالکل حضرت علی کی بھی ایج جو تھی آئی تھنک 21 کے اراؤنڈ, اور حضرت فاطمہ بھی بالکل ایک ینگ دونوں. جی بالکل بالکل. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب دیکھیں ہر جو سٹیپ ہے نا نکاح کا اس میں سمجھنے کی اور اس میں اتباع کی ضرورت ہے. حق مہر جو تھے نا وہ اپنی بیٹیوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے رکھوائے, ہیوی ایسے بڑے بڑے حق مہر نہیں لیے. حالانکہ ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حد لگائی ہے, لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بہترین نکاح وہ ہے کہ جو آسان ہو, آسان شرائط والا نکاح ہو. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے, تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو صرف ایک ذرا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی دے دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی اور سیدہ نساء اہل الجنہ, اور حق مہر کیا ہے؟ ایک ذرا. سبحان اللہ, کتنی خوبصورت بات ہے. ہاں یہ خوبصورت بھی ہے اور لرن کرنے کی ہے اور سوچنے کا مقام ہے. ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے ہاں حق مہر پر بعض اوقات لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں. اور ایک اور چیز کہ ہم لوگ حق مہر کو خدا نہ خواستہ ڈیورس کے ساتھ ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ حق مہر تو نکاح کے موقع پر دینے کی چیز ہے. اور مجھے تو اتنی خوبصورت بات لگ رہی تھی کہ اتنے قیمتی لوگ, اتنی قیمتی خاتون, اور بالکل ایک منیمم کے اوپر بھی وہ راضی ہیں اور وہ خوش ہیں, اور دینے والے جیسے والد ہیں وہ بھی خوش ہیں. بالکل. اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ضرورت کی چیزیں بھی دی ہیں سیدہ فاطمہ کو, اور اس میں بھی وہ چند ہیں, گنی چنی ہیں 4 یا 5. ایک تکیہ ہے جس کے اندر یہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی, اور اسی طرح سے ایک آل پرپز ایک چادر تھی جس کو بستر کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے. پھر ایک مشکیزہ تھا, اور اس طرح کی چند چیزیں تھیں. تو یہ جو ہمارے ہاں جہیز کے نام پر ایک ایکسپلائٹیشن ہے لڑکی کے گھر والوں کی, اور پھر بعض اوقات تو لڑکی کے اپنے والدین اس کو وراثت کی نیت سے اس کو یہ چیزیں دے دیتے ہیں, ٹی وی دے دیا, فریج دے دیا, کار دے دی, اور زیور دے دیا, اور انہی چیزوں کو سمجھا جاتا ہے. مجھے خود کسی نے بتایا کہ میرے والد نے مجھے کہا کہ تم اتنا سونا لے کے جا رہی ہو میرے گھر سے, تو آج کے بعد اب وراثت مت مانگنا, میرے جانے کے بعد یہی تمہاری وراثت ہے. تو یہ اولاد کے حق میں زیادتی ہے, اور اس سے پھر وہی بات کہ سبلنگز میں بھی آپس میں جو ہے وہ فرکشن بنتی ہے, فرکشن پیدا ہوتی ہے. اللہ کے حکم کے خلاف, صریح خلاف ہے. بالکل اسی وجہ سے تو نقصان ہوتا ہے. جب اللہ کے حکم کے خلاف جائیں گے
تو ہم اپنا نقصان کر لیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ جو آپ کے بیٹی کا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی پتہ چلتا ہے, اور اس میں علی رضی اللہ عنہ تو ان کے پاس تو ان دنوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا نا, تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا ایک مینڈھا تو میں ذبح کر دیتا ہوں نا, اور کسی اور نے کہا فلاں چیز میں لے آؤں گا, فلاں میں لے آؤں گا, اور اس طرح ولیمہ ہو گیا. کتنا خوبصورت معاشرہ تھا نا, سب نے مل جل بھائی کے چارہ بالکل بہت تھا, بھائی چارہ بہت تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے سیدہ فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہ کو, اللہم بارک فیہما و بارک لہما فی بنائہما, کہ اے اللہ ان کو برکت عطا فرما اور ان کے اس رشتہ ازدواج میں برکت عطا فرما. تو یہ بھی ایک بہت بڑی خوبصورت سنت ہے کہ اپنی اولاد کو دعا دی جائے جب ان کی شادی کی جائے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی جس کی شادی کا سنتے, جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا سنا, تو ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ لک, اللہ تمہیں برکت دے اس میں, کیونکہ برکت کے بغیر زندگی جو ہے نا بہت مشکل ہو جائے گی. کسی کے پاس کچھ بھی ہو اور برکت نہ ہو تو اس کا تو تھوڑا بھی اس کا تو زیادہ بھی کم ہو جاتا ہے, اور جس کے رزق میں برکت ہے اس کا تو کم بھی جو ہے اس پہ ختم نہیں ہوتا. اور پھر الٹیمیٹلی البرکۃ من اللہ, تو وہ تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. تو دعا دینا تو بہت ہی خوبصورت ایک جیسچر ہے ایسے موقع پر. اور میں اس میں آپ سوچ رہی تھی کہ اولاد کو دعا دینا, اور دعا اونچی کئی دفعہ کہہ کر دینا, یہ ان کے دل بڑھاتی ہے, اور ان کا شوق اور آپ کی محبت ان کی طرف زیادہ ہوتی ہے, بالکل, کہ آپ کہہ کر اور بول کر ان کو دعا. ورنہ تو ہر ماں باپ اپنے بچے کے لیے دعا کرتے ہیں, لیکن ان دعاؤں کو یا ان فیلنگز کو ہم اتنا چھپا کر رکھتے ہیں, ہم ایکسپریس نہیں کرتے, جس کی وجہ سے بچے ہم سے دور ہو جاتے ہیں. ایکسپریسو ہونا بہت ضروری ہے. بچوں اور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کتنے ایکسپریسو ہیں. بالکل, اور کئی دفعہ پاس بلانا, ان کو حگ کرنا. اگر آپ حگ نہیں کریں, ایک چہرے پہ پیار سے ہاتھ پھیر دینا, وہ ایک دم ان کے دل کو بڑھا دیتا ہے, وہ ان کو خوش کر دیتا ہے. اور پھر دعا دینا تو بہت بڑی اور بڑی پیاری بات ہے کہ اگر بچہ آپ کو پانی کا گلاس بھی لا کے پلا رہا ہے تو آپ اس کو ملتی جلتی اس کی دعا دیں کہ اللہ تمہیں حوض کوثر سے پلائے, یا کچھ بھی ایسی دعا جو اس جیسٹر, جی بالکل, اس جیسٹر سے ملتی جلتی ہو. تو یہ بھی بہت انکریجنگ ہے بچوں کے لیے. اور پیرنٹس کو بھی سیکھنا چاہیے کہ آپ ان کو ہر موقع پہ, ویسے تو ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن ہر موقع پہ ان کے جیسٹر کے مطابق ان کو دعا دی جائے, تو اس سے بھی وہ بہت ان کا دل بڑھ جاتا ہے. اسی طرح ایک اور چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اگر کمپیئر کریں اپنے آپ کو, کہ ہم اگر کسی اپنے کام میں, چاہے ماں ہے چاہے باپ ہے, اگر ہم اپنے کسی کام میں مصروف ہیں, ہماری کوئی جاب کی ایسی ریکوائرمنٹس ہیں, تو بچے سب سے پہلے نگلیکٹ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی اولاد کو نگلیکٹ نہیں کیا. اور آپ سے مصروف کون تھا؟ آپ سے مصروف کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنسرن ہر وقت یہ آپ کے ذہن میں رہتا تھا کہ کس اولاد کو کس چیز کی ضرورت ہے, یا کس تربیت کی ضرورت ہے, کس توجہ کی ضرورت ہے. مثلاً سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا بدر کے موقع پر بیمار تھیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت بیمار ہیں. آپ اللہ کے رسول تھے, آپ کو بڑی اچھی طرح سے نظر آ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتا تھا کہ میل ممبرز جو رقیہ کو دیکھ سکتے ہیں یا وہ میں ہوں اور یا عثمان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو تشریف لے جانا تھا نا, اور آپ نے پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو رقیہ رضی اللہ عنہ کے پاس چھوڑا ان کی تیمارداری کے لیے. اب یہ وہ موقع ہے کہ جو اتنا کروشل تھا, اسلام کے لیے کروشل تھا, اسلام ایٹ سٹیک تھا, اور اس کے باوجود رقیہ رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ جیسے صحابی, اور ان کو فرمایا کہ آپ پیچھے رہیں. اور لوگ کم تھے بدر میں, اتنے کم لوگ تھے, تعداد کم تھی, ہر بندہ امپورٹنٹ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خیال کیا کہ میری بیٹی کو اس وقت ضرورت ہے, تو اس سے بیوی کی تیمارداری اور اس کے لیے وقت نکالنا یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. اور پھر یہ کہ ایک باپ کی توجہ کہ میرے بچوں کو اس وقت ایموشنلی, فزیکلی, فائنینشلی کس چیز کی ضرورت ہے. بعض اوقات باپ فائنینشیل ضرورت تو پوری کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنے جاب میں اتنے بزی ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کی ایموشنل جو ضروریات ہیں ان کو وہ پورا نہیں کر پاتے. اور پھر اس میں کتنا بیلنس نظر آتا ہے, دین کے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی کتنا بیلنس نظر آ رہا ہے کہ آپ جا رہے ہیں مارکے کے لیے لیکن اپنی بیٹی کو ان اٹینڈنٹ نہیں چھوڑ رہے. بالکل. پھر ایک اور چیز جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتی ہے
کہ اب جب شادی ہو گئی تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. آپ آف اینڈ آن تشریف لے جاتے تھے اور یہ خبر گیری کا بھی ایک انداز تھا. بعض جو مورخین ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ تھی نا ویک سٹیچر کی تھیں. وہ اس لیے کہ جو انہوں نے جسمانی صحبتیں بھی تو بہت انہوں نے دیکھی ہیں نا, تو اور گھر کا کام بھی اور سب کچھ. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ نے پوچھا کہ آپ کے چچا کے بیٹے کدھر ہیں. مراد علی رضی اللہ عنہ تھے. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ تھوڑی بات ہو گئی ہے تو وہ باہر نکل گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو علی کدھر ہیں. وہ آدمی آیا تھوڑی دیر کے بعد اور اس نے آ کے کہا کہ وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خود تشریف لے گئے. آپ نے انہیں اٹھایا, وہ مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے اور مٹی ان کے کچھ کپڑوں پہ لگ گئی. آپ نے کپڑے جھاڑے ان کے اور ان کو کہا قم ابا تراب, قم ابا تراب. یہ آپ نے اس وقت ایک پیار کی کنیت بھی دے دی, اور علی رضی اللہ عنہ ساری زندگی اب اس کنیت کو بہت ہی پسند کرتے تھے, خوش ہوتے تھے اس کنیت سے. تو یہاں پر بہت سی چیزیں ہیں سیکھنے کی. میرٹل لائف میں کوئی ڈسکارڈ آ جائے, کوئی آرگیومنٹ ہو جائے, آپ دیکھیں اتنی عظیم ہستیاں, اور ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دکھایا کہ آپس میں کیونکہ ہسبینڈ وائف ہیں تو کوئی ہو گئی بات. فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فوری طور پہ بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتایا ہے کہ کیا بات ہوئی ہے, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے. صبر اور حوصلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی ہے. صبر اور حوصلے سے انہوں نے بتایا کہ بس کوئی بات ہو گئی, کیونکہ اگر وہ بتائیں, وہ تو ایک بات بڑھتی ہے نا, بات سے بات پھر نکلتی ہے, جھگڑا بڑھتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی, نہ یہ کہ کون سچا ہے کون نہیں سچا, نہ یہ کہ پہلے ایک کو سمجھاؤ پھر دوسرے کو سمجھاؤ. یعنی وہ اگر کبھی ایسی نوبت آئے تو آپ کر بھی سکتے ہیں, لیکن جتنا میٹر نہ ڈسکلوز ہونا ہسبینڈ وائف کے ڈسکارڈ کا, اتنا بہتر ہوتا ہے, اتنی جلدی وہ ریزالو ہوتا ہے. اور پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ایک اور بھی یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی رہی ہیں. وہ اس کسی بھی آرگیومنٹ یا جھگڑے کے بعد وہ بھاگ کے اپنے والد کے گھر نہیں آ گئیں, حالانکہ پاس ہی تھا بالکل, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف پوچھنے پر ہی بتایا ہے. تو بچیاں اگر کچھ میچورٹی کا مظاہرہ کریں نا, تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, وہ ماؤنٹینز آؤٹ آف مول ہلز جو ہے نا, وہ ہمارے ہاں بننے شروع ہو جاتے ہیں, تو وہ پھر نہیں بنتے. اور وہ دوسری طرف حضرت علی کتنے خوبصورت ان کا جسٹر, وہ جا کے مسجد میں لیٹ گئے. بالکل, جیسے انسان اگر اسٹریس میں ہوتا ہے تو وہ مسجد کی طرف چلا گیا, مسجد کی طرف چلے گئے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل. پھر اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ کسی کو چلنے میں, گفتگو میں, اٹھنے بیٹھنے میں نے نہیں دیکھا. سبحان اللہ, حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں. بالکل. اور یہ باڈی لینگویج جو ہے نا, یہ بھی بچے سیکھتے ہیں اپنے پیرنٹس سے. جی بالکل ایسے. آپ کی ماں کیسے چلتی تھی, آپ بھی ویسے ہی چلنے لگ جاتے ہیں. آپ کی جو ہے بات کرنے کا طریقہ, آپ کے الفاظ کا چناؤ, آپ کی گفتگو, ہر چیز جو ہے وہ بچے انوالنٹری طور پر ان کے اندر وہ چیز جا رہی ہوتی ہے. اور وہ ود دا پیسج آف ٹائم اور ایج کے ساتھ ساتھ وہ وہی بنتے جاتے ہیں جو وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور ہم وہ ایک ارلی اسٹیج پہ کہیں یا اپنی جلد بازی کی وجہ سے کہتے ہیں یہ بات نہیں سنتے, یہ بدل نہیں رہے. مجھے لگتا ہے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ وہ بن جاتے ہیں جس طرح آپ ان کو بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور جو آپ ہوتے ہیں وہ وہی بنتے ہیں. تو یہ کتنی پازیٹیو بات ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ خیر پہ اپنی اولاد کی تربیت کریں تو الٹیمیٹلی اللہ ان کو خیر پر لے آتا ہے. کیوں نہیں. اور آپ دیکھیں کہ ایک بچوں کو ویلکم کرنے کا انداز, اور خاص طور پر پھر بیٹی کو ویلکم کرنے کا انداز, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے, آپ ان کا ہاتھ پکڑتے, آپ ان کو بٹھاتے اور ان کو چومتے, ان کا ماتھا چومتے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ بھی ایگزیکٹ یہی کیا کرتی تھیں. تو یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا بچوں کو ہگ کرنا, ساتھ لگانا, آپ دیکھیں فزیکل افیکشن جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتی ہے. اور دونوں کے لیے آپ, مجھے لگتا ہے جیسے بچے, اگر آپ بچوں کو محبت کرتے ہیں اور پھر جب والدین بڑے ہو جائیں یا بزرگ ہوں اور جب بچے ان کو آ کے چومتے ہیں ماتھے پر یا, تو ان کا ایک دم دل بڑا ہو جاتا ہے, وہ خوش ہو جاتے ہیں, کھل جاتے ہیں پیرنٹس. بالکل بالکل. اور اس ساری محبت کے باوجود وہ جو تربیت ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. بالکل.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دروازے پر ایک پردہ لٹکا رکھا تھا، تو آپ واپس چلے گئے. تو سیدہ فاطمہ بہت پریشان بھی ہوئیں، تو علی رضی اللہ عنہ آئے اور ان کو بتایا. تو حضرت علی واپس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ فاطمہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ واپس کیوں چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں آیا تو میں نے پردہ لٹکا ہوا دیکھا، تو میرا اس دنیا کی خوبصورتیوں کے ساتھ میرا کیا تعلق. اب یہاں پر پردہ لٹکانا نہ حرام ہے نہ غلط ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی کے گھر کو بھی اسی طرح نبوت کے اس لیول پر، سادگی کے، زہد کے اس لیول پہ دیکھنا چاہتے تھے جس لیول پہ آپ خود تھے. لیکن آپا تربیت کا کیا انداز ہے، انہوں نے بیٹی کو کچھ بھی نہیں کہا. ایک دفعہ واپس تشریف لے گئے. بالکل، یہ خود سمجھیں، یہ خود سمجھیں، ان کو سمجھ آئے کہ میری اس میں میں کسی بات سے میں پیچھے ہٹا ہوں کسی وجہ سے. تربیت کا یہ انداز اثر رکھتا ہے، دوسرے کو ایک دم ایک فوڈ فار تھاٹ دیا بیٹی کو، ان کو سوچنے کا موقع دیا کہ ان کو پتا چلے کہ میں کیوں واپس گیا ہوں، اور انہوں نے جب پوچھا تو پھر بتا دیا. بارک اللہ. ویاکم. ناظرین، بہت ہی خوبصورت گفتگو اور بہت سارے سیکھنے کے مواقع. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کریں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری اولاد ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے اور اپنی بھی آخرت کو سنوارے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.